اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ چند ایک دوستوں نے، ارادت مندوں نے، متعلقین نے بار بار اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں سورہ مزمل شریف کی کوئی ویڈیو بناؤں اور اپلوڈ کروں، تو ان دوست احباب سے میری گزارش ہے کہ میں ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا ہوں یا وہ اعمال یا وہ وظائف پیش خدمت کرتا ہوں جن کی میں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو یا جو میرے عمل میں رہے ہوں۔ ایسے میں قرآن پاک کی ہر صورت کا عامل بننا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورہ مزمل شریف کے جس طریقے سے میں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ کیسے میں نے اس کو پڑھا ہے، کیسے اس پر عمل کیا ہے۔ وہ عمل میں نے آپ کی پیش خدمت کر دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے یا روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے، تسخیر خلائق اور چشم خلائق میں مشہور ہونے کے لیے جو طریقہ کار مشہور ہیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے تھے۔ ہاں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے سورہ مزمل شریف سے حاصل کی ہیں، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جو غریب کو امیر، ادنا کو اعلیٰ، فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور اگر اس کی احتیاط نہ کی جائے، اس پر عمل پیرا نہ ہوا جائے، اس کی پرہیز جلالی اور جمالی نہ رکھے جائے تو بادشاہوں کو فقیر بنا دیتی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ کسی چیز کا عمل بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ زندگی بھر اس پر عمل کیا جائے۔ جو شرائط، جو ہدایات، جو حقوق و فرائض ایک دوسرے کے ساتھ طے ہوتے ہیں، اس کے معاملات ہیں، یا جو بھی اس کے زیر سایہ چیزیں ہیں، ان سب کے ادب کو ملحوظ رکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ورنہ اگر ان آداب اور شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ سورہ مزمل شریف کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ویسے ہی قرآن پاک یا اسماء الحسنی میں سے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آداب اور شرائط کا پورا خیال رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے چند ایک باتیں گوش گزار کرتا ہوں کہ جس آدمی کو تسخیر خلائق، چشم خلائق، لوگوں کی نظروں میں ہر دل عزیز ہونا، پوری کائنات کو مسخر کرنا، حشرات الارض سے لے کر ملاء الاعلیٰ تک ہر ایک کی تسبیحات کا سننا، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ 40 دن کا عمل کرے۔ سورہ مزمل کو ہر نماز کے بعد 40 بار پڑھے، 40 دن تک پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ اگر روزہ بھی رکھے تو یہ نور علی نور ہوگا۔ 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، اور ہر نماز کے بعد پڑھے 40 دن تک۔ درود ابراہیمی کو خاص طور پر اس کے اول اور آخر 11 بار پڑھے تو چشم عالم میں ہر دل عزیز ہوگا، حشرات الارض سے ملاء الاعلیٰ تک ہر چیز کی آواز، اس کی تسبیحات، اس کے ما فوق الفطرت جو باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھے گا۔ یہاں ایک بات گوش گزار کروں، خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے کے بارے میں نے پڑھا ہے۔ وہ میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے، اور ان کی طلب، ان کی جستجو حل میں مزید کی تلاش میں ہوتی تھی،
اور میرے الشاہ صاحب نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا تھا کہ وہ حشرات الارض کی تسبیحات بھی سن لیتے تھے۔ وہاں کسی سے سنا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ شوق و تجسس اور جستجو لے کر وہاں پہنچے تو غیرت پیر نے گوارا نہ کیا، وہ جو کوئی دیا ہوتا سب سلب کر لیا، اور پھر روتے ہوئے آئے، معافی مانگی، قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سفارش کروائی، پھر جا کر کہیں میرے الشاہ صاحب نے عطا کیا، لیکن یہ کہا کہ صرف گولڑا کی حدود میں، صرف گولڑا کی حدود میں ہوگا، اس سے باہر نہیں۔ اس سے پہلے وہ جس جگہ بھی جاتے تھے حشرات الارض کی تسبیحات کو سن لیتے تھے۔ اسی طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھا کرتے تھے، بہت عرصہ تک ان کی مجلس میں رہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھنے والے کو کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پایا کیا کھویا، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو خالی سمجھتا ہے، اور بعض لوگ قطرہ پی کے ڈکار مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے جب اپنے آپ کے اندر کچھ نہ پایا، بظاہر نظر نہ آیا، تو اس نے اپنی مجلس کو علیحدہ کر لیا، اپنا سجادہ بچھا لیا۔ بہت عرصے کے بعد ملاقات جب ہوئی جنید بغدادی سے، فرمایا کہ حضرت جب تک آپ کے پاس بیٹھا کر تھا مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، آج دیکھیں نا ہر چیز میری دسترس میں ہے۔ آپ نے نگاہ باطنی سے دیکھا، فرمایا کہ آج جس مقام کی تو سیر کرے گا وہاں مجھے بھی تھوڑا سا یاد کر لینا۔ شیطان اس کو ہر روز ایک نئی منزل کی سیر کراتا تھا، ایک نیا مقام دکھاتا تھا، اور یہ بھی بتا دوں کہ عصر کے بعد شیطان اپنے مسلح آ کر سمندر پہ بچھاتا ہے، پانی بچھاتا ہے، اور تمام اولیاء امت کو دعوت دیتا ہے، آؤ آؤ اس پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھیں، ہوا میں مسلح بچھا کے نماز پڑھیں۔ یہی بات حسن بصری اور رابعہ بصری کے بارے میں مشہور ہے کہ ہوا میں مسلح بچھا کے نماز پڑھیں، پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھیں۔ پھر دونوں کے دل میں خیال آیا کہ پانی پہ مسلح بچھا کے نماز پڑھیں، مینڈک اور انسان میں کیا فرق رہے گا؟ ہوا میں مسلح بچھا کے پڑھیں تو مکھی اور انسان کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ یہی بات جنید بغدادی نے ان سے فرمائی کہ آج اس مقام سے گزرے تو مجھے بھی یاد کر لینا۔ اس بندے کو اس دن شیطان نے بہت اعلیٰ مقام کی سیر کروائی، اور سیر کے دوران میں اسے یاد آیا کہ جنید بغدادی نے مجھے یاد کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ یہ بننا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب اس مقام پہ پہنچا، بلند مقام پہ، جنید بغدادی کے یہ کلمات یاد آئے تو اس نے یہی کلمات دہرائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہاں اتنی بلندی سے گرا اور گندگی کے ڈھیر پہ آ کے پڑا، آنکھیں کھلی تو پتہ چلا یہ تو شیطانی مقامات تھے جن کی میں سیر کر رہا ہوں۔ روحانی مقامات اور شیطانی مقامات میں فرق سمجھ کر چلیے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ نہ ہو کہ نفس میں ہوا بھری جائے، لوگ کہیں بلے بلے کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا پیر ہے، کتنا بڑا شیخ ہے، سمجھے نا، اور لوگ ہوا بھرتے بھرتے کیا ہو جائیں، تمہارا کباڑہ کر دیں، تمہارا حال حشر نشر کر دیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا۔ تسخیر خلائق یا چشم خلائق میں مشہور ہونے کے لیے انسان کا ظرف، انسان کا برتن بہت وسیع ہونا چاہیے۔ وہ ربڑ کا تھیلا، جو ہمیشہ میرا قول ہے، ربڑ کا تھیلا لے کے چلنا چاہیے، جو پتھر جو لکڑ جو آئے اس کو ہضم کرتے جاؤ، اس کو سمیٹتے جاؤ، ڈکار تک نہ مارو۔ ہاں تو پھر تسخیر خلائق کے تم قابل ہو۔ لوگوں سے پتھر بھی کھانے پڑیں گے، گالیاں بھی سننی پڑیں گے، سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، خندہ پیشانی سے جواب دینا ہوگا۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر عملیات کے اس مقام پہ آؤ، اس نظریے اور اس قول کے مطابق کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیں گے تو ایسا ہوگا۔ سورہ مسمل شریف حاجات کے لیے، بے شمار فالج الاقوا کے لیے، ادائیگی قرض کے لیے، نظر بد سے بچاؤ کے لیے، بخار کے لیے، کیسے رہائی کے لیے، کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ذکر کی ہیں، گم شدہ چیز کا ملنا، ہر چیز کا ایک دفعہ بندہ عمل بن جائے، اس کا عمل بن جائے اور اس کی دعوت کرے۔ دعوت زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد زکوٰۃ کا طریقہ کار پھر دوبارہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھنے سے پہلے ننگے سر قبلہ رخ کھڑے ہو کر
60 مرتبہ سورہ مزمل شریف کو پڑھے، اول اور آخر 21 مرتبہ درود پاک کو پڑھے۔ اگلے دن جمعرات کی شب، یعنی ایسے دن میں شروع کرے کہ اگلے دن جمعرات کی شب ہو، اور جمعہ کی شب نماز عشاء کے بعد 30 مرتبہ پڑھے، یعنی بدھ والے دن شروع کرے 60 مرتبہ، پھر 30 مرتبہ تک آ کے ختم کر دے۔ 60 مرتبہ، 40 مرتبہ، 30 مرتبہ، پہلے دن 60 مرتبہ، پھر 40 مرتبہ اور آخری دن 30 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود ابراہیمی 21 بار پڑھ کر اس کو ختم کرے۔ یہ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ ہے، اور کوئی میٹھی چیز پکا کر بچوں میں تقسیم کر دے۔ اور جب اس کی دعوت کرنی ہو تو ترک حیوانات کرے، ترک جلالی اور جمالی کرے، اور اس کے بعد ایک نقش اس کا لکھے، نقوش کی کتابیں دیکھ لے، اس میں نقش لکھے، اور پھر وہ اپنے پاس رکھے، عرق گلاب سے لکھے، زعفران سے لکھے، اور لکھ کر گندم کے آٹے میں گولیاں بنا کر دریا میں 21 دن تک پھینکتا رہے۔ اس کی دعوت و مقلات اس کے قابو میں آ جائیں گے تو پھر کام ملا ہے۔ اور جب اس طریقے سے اس دعوت سے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد اس طرح سے دعوت کرے گا تو کائنات کی ہر چیز، چاہے کوئی جسمانی، روحانی، سیبی، سیری اثرات ہوں، ایک دفعہ تصور کرے گا تو وہ تمام مشکلات، تمام مصائب کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کی دعوت اور اس کی زکوٰۃ نہ دیں گے تو صرف ثواب ہے پڑھنا، عمل میں کوئی چیز نہیں ہے، کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بس پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ جس طرح رسول اللہ فرمانے الف لام میم، یہ 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن وہ جو مقصد ہوگا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک اس کی زکوٰۃ ترک حیوانات کے ساتھ، جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اللہ توفیق دے عمل کی۔